قوم کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین ملت اور معصوم بچوں، امت مسلمہ کا ہر فرد یہ بات جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام میں صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلایا، جس کو معراج کہتے ہیں، اور باقی کسی نبی کو نہیں بلایا۔ آپ کو بلایا رات کے آخری پہر میں، مختصر سے وقت میں، مکہ سے بیت المقدس یروشلم لے گیا، بیچ کے نظارے آپ کو دیدار کرایا، کئی مقامات پر نماز پڑھنے کا مختلف مقامات میں حکم دیا، بیت المقدس میں 2 رکعت دوگانہ ادا کروائی، پھر اپنے دربار میں عرش معلیٰ پہ بلایا۔ جو کچھ بھی بیچ میں بات چیت ہوئی وہ صیغہ رسم ہے، لیکن جب اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو بجائے خالی ہاتھ کے کہا ہے میرے نبی 50 وقت کی نمازیں دیتا ہوں تحفے میں آپ کی امت کے لیے، آپ جائیے اپنی امت سے کہیے کہ اللہ کی عبادت نماز کی شکل میں 24 گھنٹے میں 50 مرتبہ یا 50 ٹائم کو ادا کرنا پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ سے، موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار آنا جانا کیا، بالآخر 50 سے 5 ہوئی۔ موسیٰ نے پھر کہا جاؤ میری امت پر اس سے بھی کم غالباً 3 وقت کی نماز فرض تھی، کہا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے منادی ہوئی کہ اے نبی، میں نے 5 وقت کی نماز اپنے بندوں پر فرض کی ہے، لیکن ثواب 50 وقت کی نمازوں کا دوں۔ ایک نماز پڑھے گا 10 نمازوں کا، ہر نماز 10 گنا ہوگی، گویا کہ اس نے 24 گھنٹے میں ریئل 50 وقت کی نماز پڑھی ہے، یعنی 50 نمازوں کو پڑھنے کا جو ثواب میں نے رکھا ہے وہ برقرار رہے گا۔ ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر۔ یہ تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، یہ ساری امت جانتی ہے۔ معراج کی شب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، صبح کو آپ نے خواب بیان کیا، دن صبح سے دوپہر ہو گئی اور ظہر کا وقت آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف نماز دیا تھا، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ نہیں بتایا۔ کس طرح سے ادا کرنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ کی کیفیت کیا ہے، یہ بیان نہیں کیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ظہر کے وقت کہ جاؤ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر میرے نبی کو مقتدی بنانا، تم امام کی حیثیت سے نماز پڑھانا اور کہنا کہ اللہ کے نبی آپ میرے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کی کیفیت آپ اپنے ذہن پہ رکھیں، کب کیا کیا جائے گا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کائنات کے امام الانبیاء کو مقتدی بنایا، خود امام کی حیثیت سے سامنے آئے اور ظہر کی 2 رکعت ادا کی۔ اول وقت جیسے ہی زوال ہوا فوراً اس کا اول وقت، عصر کے ٹائم آئے، عصر کا وقت داخل ہوتے ہی جبرائیل نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھائی، کیونکہ 2 ہی رکعت فرض تھی۔
5 ٹائم میں 10 رکعتیں تھیں. مغرب کا وقت آیا، جیسے ہی سورج کی ٹکیا نے اوٹ لیا، جبریل آئے، آپ کو امامت کرائی 2 رکعت مغرب کی. عشاء کا ٹائم آیا تو جیسے ہی عشاء کا ٹائم داخل ہوا، داخل ہوتے ہی جبریل علیہ السلام نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھائی. یہ 4 نمازیں 8 رکعت میں تقسیم ہو گئی. اب فجر کا وقت آیا تو جیسے ہی سحری کے ختم ہونے کا وقت آیا اور صبح صادق داخل ہوئی، صبح صادق کے داخل ہوتے ہی سیدنا جبرائیل آئے، آپ کو فجر کی 2 رکعت نماز پڑھائی، چلے گئے. دوسرا دن آیا تو جبرائیل امین پھر آئے اور ظہر کا جو آخری وقت ہے، درمیانی وقت سے افضل، اس ٹائم پر ظہر کی 2 رکعت پڑھائی. پہلے پڑھائی تھی ٹائم کے داخل زوال کے ٹھیک وقت میں. عصر کی نماز اس وقت میں پڑھائی جیسے ہی سورج کے اندر میں پیلا پن، غروب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھائی، چلے گئے. مغرب کا وقت آیا، مغرب کے وقت میں اس وقت آپ نے نماز پڑھائی جو غروب آفتاب کی جگہ میں، سورج ڈوبنے کی جگہ میں جو سرخی ہوتی ہے وہ سرخی غائب ہونے لگی. جبرائیل نے 2 رکعت نماز پڑھائی. عشاء کا ٹائم آیا، جبرائیل نے 2 رکعت نماز اس وقت پڑھائی جب رات کا ایک حصہ نکل گیا، تقریباً آدھی رات کے برابر. فجر کی نماز اس وقت میں پڑھائی کہ جب سفیدی چھا گئی سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے. اور اس کے بعد کہا، یہ جبرائیل کا ڈائیلاگ یاد رکھیے گا. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتلایا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ نے مجھے ایسا سکھا کے بھیجا ہے، نماز ایسے پڑھنا اور ٹائم دے کر کے بھیجا ہے کہ ان اوقات میں، ان ٹائموں میں نماز پڑھنا. تو یہ جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے جو آپ نے مجھ کو دیکھا ہے، آپ کو پتا ہے سارے انبیاء ایسے ہی نماز پڑھتے تھے جیسے میں نے پڑھائی ہے. طریقہ نماز ادا کرنے کا، طریقہ کس طرح سے نماز پڑھی جائے، اس کی کیفیت کیا ہے. کہا سارے انبیاء ایسے ہی نماز پڑھتے تھے جیسے آپ نے میرے ساتھ پڑھی ہے، اور سارے فرشتے ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ میں نے پڑھی ہے، آپ کو پڑھائی ہے. اس کو یاد رکھیے گا. رہا سوال ٹائمنگ کا، تو پہلے میں نے اول وقت میں ٹائم کے داخل ہوتے ہی پڑھایا، اور دوسرے دن میں نے پڑھایا آخر وقت میں. نماز ان دونوں ٹائموں کے بیچ میں ہے، لیکن افضل وقت اول ہے. اول وقت پڑھنا افضل ہے، ثواب کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، عابد ہونے کی حیثیت سے، اللہ کی خوشنودی کے اعتبار سے. اول وقت ٹائم داخل ہوا اور بندے کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے. اصلی وقت داخل ہوتے ہی بغیر کسی انتظار کے، اور نہیں تو وہ ان دونوں ٹائموں کے بیچ میں اپنا ٹائم سیٹ کر سکتا ہے. یہ اول وقت ہے، یہ آخر وقت ہے، ان دونوں کے بیچ میں یہ نماز ہے. نماز اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے نبی کو دیا، اور اس کو ادا کیسے کیا جائے اس کا طریقہ جبرائیل کو بھیج کر عملی پریکٹس کے ساتھ دیا، اور نبی سے کہا میرے نماز پڑھنے کی کیفیت کو آپ حفظ کر لیجئے، ایسے ہی آپ کو نماز پڑھنی ہے تا زندگی. یہی طریقہ پڑھنے کا آپ کو اپنی امت کو بتانا ہے. یہ قیامت تک کے لیے یہ طریقہ فکس کیا جاتا ہے. اور ٹائمنگ ان دو ٹائموں کے بیچ میں آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے مقرر کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ٹائم کے داخل ہوتے ہی نماز کو پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ پسند کرتا ہے، محبوب ٹائم ہے. تو معلوم کیا ہوا، نماز بھی اللہ نے بلا کر کے دی،
اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے کیا۔ اب آپ سوچئے، آدمی اپنے مسلح پر کھڑا ہو کر پوزیشن بناتا ہے، یہاں سے اس کا طریقہ شروع ہوتا ہے سلام پھیرنے تک۔ نماز میں جو جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ مستحب ہو، لوگوں کی تقسیم کے مطابق، جو لوگوں نے تقسیم کر کے رکھا ہے اس کے مطابق، ورنہ یہ تقسیم ہی موضوع نہیں ہے۔ شریعت یہ تقسیم ہی کو نہیں مانتی، اس لیے کہ شریعت نے یہ تقسیم ہی نہیں کی کہ اس کو فرض جان کر، اس کو واجب جان کر، دو ہی رکھا ہے، فرض اور نفل۔ ایک فرض ہے، نفل ہے۔ نفل میں دو قسمیں ہیں، ایک سنت موقدہ، ایک غیر سنت موقدہ۔ وہ نمازیں جن کے عملی ثبوت متواتر ریگولر آتے ہیں یا آپ نے کہا ہے، وہ سنت موقدہ کہلاتی ہے، اور غیر موقدہ آپ بتا دیا کہ یہ نمازیں پڑھنا چاہیے، آپ پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ سنت موقدہ کہ جن کو کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا ہے، جن پر کرنے کا حکم دیا، وہ سنت موقدہ، بس اتنا ہے۔ تو یہ جو نماز کے اندر ارکان ادا کیے جاتے ہیں، کھڑے ہونے سے، نیت باندھنے سے پہلے، سلام پھیرنے تک جو کیفیت ہے، وہ جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی ہے۔ اس کو اپنے حافظے میں رکھیے گا۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو سکھلائی اور کہا میرے نبی کو جا کے بتا دو، تکبیر سے تسلیم یعنی اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک، یہ پوری نماز جبرائیل علیہ السلام نے عملی طور پر بتلائی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو نماز ہے، یہ نماز اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، انعام ہے، اور اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیسے نماز پڑھی جائے، تاکہ کسی کو کمی زیادتی کرنے کی اجازت نہ ہو، نہ گنجائش ہو، اور اختلاف نہ ہو کہ یہ طریقہ اور یہ طریقہ۔ یہ دراصل یہودیوں کی ایجاد ہے، جو ابن سبا کی شکل میں تھا، حدیثوں کو گڑھا انہوں نے، ایک طبقہ تیار ہوا اور انہوں نے خلط ملط کر کے امت کے سامنے ایسے ٹائم اور ایسے طریقے پیش کر دیا کہ اس سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس کی منشا یہی تھی، ورنہ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن 5 نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن 5 نمازیں پڑھائیں، پھر جبرائیل نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھایا۔ تو اندازہ لگائیے کہ پہلے دن اول ٹائم پر، دوسرے دن آخر ٹائم پر پڑھی، کتنے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوگی؟ ایک ہی طریقہ تھا جو اللہ نے جبرائیل کو دے کر کے بھیجا، ایک کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اللہ نے جبرائیل کو دے کر کے نہیں بھیجا تھا، اور وہی ایک ہی طریقہ تھا دونوں ٹائم پر، اول اور آخر، کہ جبرائیل نے پہلے دن جس کیفیت سے نماز پڑھی تھی، دوسرے دن بھی جبرائیل علیہ السلام نے اسی کیفیت سے نماز پڑھی، صرف ٹائمنگ کا فرق تھا اول اور آخر کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز انسان پر ہم نے ٹائم ٹیبل کے ساتھ فرض کیا ہے، تو جس طرح سے نماز فرض کیا ہے، اس کا ٹائم ٹیبل بھی فرض اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ جیسے جبرائیل نے بتایا کہ یہ اول وقت ہے، یہ آخر وقت ہے، اور ٹائم ان دونوں کے درمیان ہے، لیکن افضل ٹائم داخل ہوتے ہی، ٹائم کے داخل ہوتے ہی ادا کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اپنے قرآن کے اندر، اور جبرائیل کے ذریعے سے بتلایا بھی کہ یہ اول ہے، یہ آخر ہے، ان دونوں کے بیچ میں آپ کو اپنی نماز پڑھنی ہے۔ اسی لیے ایک وفد 13 یا 14 نوجوان لڑکوں کا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، 12-14 دن جو بھی ہوں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ یہ لڑکے جو ہے اب اپنا وطن جانا چاہتے ہیں،
تو ہم سے کہا کہ شاید تم اپنا وطن جانا چاہتے ہو. کہاں اللہ کے رسول بہت دن ہو گئے آئے ہوئے. تو آپ نے جاتے وقت جو ضروری حکم دیا تھا، ضروری تاکید جو کیا تھا، یہ حدیث بخاری شریف سے، اس کے علاوہ دیگر محدثین نے اس کو اپنے اپنی سند سے روایت کیا ہے. آپ نے کہا تھا، جو ضروری ہدایات اور رہنمائی کیا تھا، سنو، صلو کما رأیتمونی اصلی. اتنے دن تم نے میرے پیچھے نماز پڑھی، مجھے نماز پڑھتے بھی دیکھا، نماز پڑھاتے بھی دیکھا. تو جو تم نے نماز پڑھتے ہوئے جس طرح سے، جس طریقے سے، جس کیفیت سے مجھے دیکھا ہے، صلو، نماز ویسے ہی پڑھنا، اس میں کمی زیادتی نہ کرنا. نماز کیسے پڑھنا؟ تم اپنے وطن کو جا کر کے جیسا مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ٹائمنگ کے ساتھ، طریقے کے ساتھ. میں نے قیام کیسے کیا، میں نے رکوع کیسے کیا، رکوع میں کتنی دیر رہا، میں نے رکوع سے کیسے کھڑا ہوا، میں سجدے میں گیا کیسے، سجدے میں کتنا ٹائم لگایا، سجدے سے اٹھا تو کتنی دیر کے لیے، کتنا ٹائم، پھر دوسرے سجدے میں نے کیا، پھر دوسرے سجدے سے میں اٹھا، اٹھنے کے بعد پھر میں کھڑا ہوا. یہ جو تم نے دیکھا ہے مجھے نماز پڑھتے ہوئے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی پوری زندگی نماز ویسے ہی پڑھنا. کیونکہ یہی طریقہ جبرائیل نے مجھے بتلایا ہے کہ یہ آپ کو جو نماز دی گئی ہے طریقہ، یہ پچھلے انبیاء کا بھی ہے اور فرشتوں کا بھی ہے. ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں آج بھی فرشتے. یہ بخاری شریف کی روایت نے، مالک بن حویرث کی روایت ہے، کہا مجھ کو جیسے دیکھا ہے نماز ویسی پڑھنا. ظاہر سی بات ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے اندر جتنے دن وہ نوجوانوں کا قافلہ جو دین سیکھنے آیا تھا رکا ہوا تھا، کتنے طریقے پر آپ نے نماز پڑھائی ہوگی، یہ ہم غور کر سکتے ہیں. طریقہ تو وہی ہوگا نماز پڑھنے کا جو جبرائیل نے آپ کو بتلایا، کیونکہ جبرائیل نے جو عملی پریکٹس آپ سے کروائی، دوسرا کوئی طریقہ وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آیا. اور اگر آتا تو آپ کہتے میں نے پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ طریقہ اب منسوخ ہو گیا ہے، اب دوسرا طریقہ آیا ہے اس طریقے کے مطابق. یا پھر یہ بیان کرتے کہ وہ طریقہ جو میں نے نماز اب تک کے پڑھائی ہے اور یہ دونوں طریقے صحیح ہیں، جس طریقے سے تم چاہو نماز پڑھ لو، ایسا آپ کہہ سکتے تھے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا. مالک بن حویرث کی روایت ہے، ہم لوگوں سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھ کو جیسا نماز پڑھتے دیکھا ہے اتنے دنوں تک، بالکل ویسے ہی نماز پڑھنا. ہاں یہ بات ایک الگ ہے کہ قیام میں آپ لمبی قرات کر سکتے ہیں، رکوع میں زیادہ دعائیں کر سکتے ہیں، آپ رکوع کے بعد زیادہ دیر تک کے کھڑے رہ سکتے ہیں، دیگر دعائیں آپ جو ہے سجدے میں زیادہ لمبا کر سکتے ہیں، زیادہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد میں آپ مزید زیادہ دعائیں کر سکتے ہیں، یہ اختیار والی بات ہے. لیکن نماز پڑھنے کی جو کیفیت ہے وہ ویسے ہی صحیح ہے جیسا تم نے مجھ کو دیکھا ہے. یہ وہ نماز ہے جس میں آج ہمارے بیچ میں اختلاف ہے، اور ہر آدمی کو یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ سب طریقہ صحیح ہے. کیسے صحیح ہو سکتا ہے، یہ ہم کو غور کرنا ہے. ہم حکم نہیں لگا رہے، ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جبرائیل نے جو تعلیم دی تھی اور جس تعلیم کے مطابق آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی، اور آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ جس طرح سے تم نے نماز پڑھی ہے زندگی بھر ویسے ہی پڑھنا ہے تم کو، اور بعد والوں کو بھی تمہیں بتانا ہے وہ طریقہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوئے. آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے اقامت ہوئی، آپ نے ہاتھ باندھا، قرات کیا، رکوع کیا اسی ممبر کے اوپر میں. جب سجدے کا نمبر آیا تو آپ ممبر سے اترے، سجدہ کیا، سجدے کے بعد پھر آپ ممبر پر آئے
اور ممبر پر آنے کے بعد آپ نے پھر نماز پڑھی، بخاری شریف کی روایت ہے، اور آپ نے اس کے بعد کہا جانتے ہو میں نے یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے میں نے کیا، ممبر پر نماز پڑھی، نماز کا کچھ حصہ اور کچھ حصہ میں نے زمین پر ادا کیا، یہ اس لیے کیا تاکہ تم کو میں بتلا سکوں کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، تم کو تعلیم دوں کہ قیام ایسے کیا جاتا ہے، قومہ ایسے کیا جاتا ہے، رکوع ایسے کیا جاتا ہے، رکوع میں جایا ایسے جاتا ہے، رکوع سے اٹھا ایسے جاتا ہے، ہاتھ ایسے باندھے جاتے ہیں، حرکتیں ایسی کی جاتی ہیں، ان کے ارکان کو ادا ایسا کیا جاتا ہے، یہ میں تم کو بتلا سکوں اور تم اس کو یاد رکھ سکو، اس لیے میں نے نماز کا کچھ حصہ ممبر پر اور کچھ حصہ مصلی پر میں نے ادا کیا ہے۔ تعلیم کہ ایسے نماز پڑھی جائے گی، ایسے نماز پڑھی جاتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے بلا کر کے، اسی رب نے جبرائیل کے ذریعے سے مجھ کو سکھلایا ہے، عملی پریکٹس کروائی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، آنے کے بعد انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں انہوں نے نماز پڑھی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اس نماز پڑھنے والے حضرت پر لگی ہوئی ہیں، انہوں نے آ کر کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے کیا کہا تھا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گیا، وضو بنایا، پھر ویسے ہی پڑھا جیسا کہ اس کو پڑھتا آ رہا تھا۔ آپ نے پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، تم پھر سے نماز پڑھو۔ تیسرے بار وہ پھر آیا، سلام کیا نماز پڑھنے کے بعد میں، آپ نے کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث پر، جس کو مسیح الصلاۃ کہتے ہیں، صفات و صلاۃ النبی، پوری کتاب لکھ ڈالی کہ صحیح طریقہ نماز کا کیا ہے۔ 2 کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں ان کی، اور یہ انگلش میں اور ہندی میں بھی آ چکی ہے۔ اس کتاب کو ہمیشہ آدمی کو اپنے گھر پہ رکھنا چاہیے، اور یہ کتاب نماز کے بارے میں انسائیکلوپیڈیا کا درجہ رکھتی ہے، 2 مسئلوں کے علاوہ کہ انہوں نے اختلاف کیا ہے اور دوسروں نے ان کا رد کیا ہے، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ان کی اپنی تحقیق تھی، اجتہاد کیا انہوں نے، لیکن بہرحال 2 مسئلوں کے علاوہ بقیہ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنے بھی نماز سے متعلق احکامات ہوں، مسائل ہوں، بالکل صحیح اور حسن حدیث کے مطابق ہوں، جمع کیا انہوں نے صفات و صلاۃ النبی۔ اس آدمی نے تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی، ایسے ہی آتی ہے جیسے میں نے پڑھی ہے۔ تو آپ نے پھر اس کو نماز کی تعلیم دیا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ آپ نے کہا کہ اچھی طرح سے وضو بناؤ اور نماز کو اطمینان سے پڑھو، تو چل میں آتا ہوں، تو چل میں آتا ہوں والی نماز نہیں ہونا، کہ ابھی رکوع میں گیا، ابھی پورے طور پر جھکنے بھی نہیں پایا تھا کہ اٹھ گیا، ابھی اٹھا پورے طور پر اٹھنے بھی نہیں پایا تھا کہ سجدے میں چلا گیا، سجدے میں گیا پھٹافٹ اس نے 3 مرتبہ پڑھا، اور ابھی مکمل اٹھنے بھی نہیں پایا تھا، پورا سیدھا بھی نہیں ہو پایا تھا کہ پھر چلا گیا دوسرے سجدے میں۔ آپ نے ایسی نماز کو کہا یہ نمازی اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اور علامہ صادق سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے صلاۃ الرسول کے اندر ایک حدیث لے کر کیا ہے، جس کو مولانا اشرف عبد الحنان سندھو بلوکی نے ضعیف قرار دیا ہے، کہا کہ حدیث ضعیف ہے۔ انہوں نے وہ حدیث میں بتلایا ہے کہ وہ نماز کالی بھجنگ ہوتی ہے اور اس کے حق میں بد دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، جس طرح سے اس نے مجھے برباد کیا ہے ایسے ہی اس کو بھی تو برباد کر دے۔ حدیث ضعیف ہے، دلیل کے طور پر میں نہیں۔
لیکن ایک سبق ہم کو ملتا ہے. ویسے اس کو مانا نہ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے کہا مسیح الصلاۃ سے، اطمینان سے، خشوع اور خضوع سے، اور ایسے اطمینان سے کہ جب تم ایک رکن کے بعد دوسرے رکن میں جاؤ تو ایسا اتنی دیر ٹھہرو کہ حتیٰ تطمئن قائما، حتیٰ تطمئن راکعا، حتیٰ تطمئن ساجدا، حتیٰ تطمئن. یہ آپ کے جملے ہی اطمینان ہو جائے. اور آگے کہا اتنا اطمینان ہو جائے کہ جو ہڈی جہاں تھی وہ ہڈی اپنے مقام پر واپس آ جائے. آپ جھکے ہیں، جھکنے کے بعد ہڈی نے اپنی جگہ چھوڑی ہے اور آپ کھڑے ہونے کے بعد کھڑے ہوئیے تو اتنی دیر کھڑے رہیے کہ وہ اطمینان ہو جائے اور ہڈی آرام سے اپنی اصلی حالت پر آ جائے. یہ نماز ہے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو 3 مرتبہ لوٹایا. جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی. کس کی؟ جس کی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں تھا، جس کی نماز کے اندر اعتدال نہیں تھا، جو پھٹافٹ والا تھا. جیسے پیچھے دشمن لگا ہے یا پھر وہ چور ہے کہ دیکھا کہ چور قریب آ رہا ہے، کچھ پڑا کچھ نہیں پڑا، اپنا پٹھا اٹھایا، چلنے کی بھاگنا ہے، اس کو بچنا ہے، بچانا ہے جان. نہیں. کیوں؟ اس لیے آپ نے کہا کہ وہ نماز جو جبرائیل نے پڑھائی تھی اس نماز کے خلاف تھی. یہ نماز جو رب کو پسند ہے، جو رب کی مرضی کے، جو نماز رب نے دیا تھا، جو طریقہ رب نے جبرائیل کے ذریعے دیا، اس کے خلاف تھی وہ نماز. آپ نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی. پھر آپ نے تعلیم دیا. اس کو مسیح الصلاۃ کہتے ہیں. یہ ایک لمبی حدیث ہے. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک حضرت آئے، انہوں نے ایسی تو چل میں آتا ہوں پھٹافٹ والی نماز پڑھی. ہم یہاں پر کئی لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو بہت اسپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ صرف فرض ادا کرنے آئے ہیں. دل سے اللہ کے گھر پہ تھوڑی دیر اطمینان سے اس سے بات چیت کرنا ان کو پسند نہیں ہے. ہاں بھلی باہر نکل کے بعد یار دوست سے 1 گھنٹہ بیت جائے گا، 1 گھنٹہ بات چیت ہو جائے گی، 1 گھنٹے تک اس سے ہم کلام ہو جائے گا کسی چوپال میں یا کسی ہوٹل میں. لیکن رب سے بات کرنے میں جتنا کم ٹائم لگے اتنا زیادہ بہتر ہے. سوچ ہے کئی لوگوں کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک حضرت آئے، انہوں نے پھٹافٹ نماز پڑھی اور چلے گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرت کو جاتے ہوئے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو یہ ملت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ملت اسلامیہ میں نماز کا درجہ عقیدہ توحید کے بعد ہے. عبادتوں میں ساری عبادتوں کی سرتاج ہے. سب عبادتوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. نماز کے اندر رب سب سے زیادہ خوش اگر ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں وہ صرف نماز ہے. آپ نے کہا کہ اگر یہ مرا اسی حالت پہ اور ایسے ہی نماز پڑھتا رہا تو اس کی موت فطرت اسلام پر نہیں ہوگی. فطرت اسلام کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ عبادت کو ایسے ادا کیا جائے. آپ نے اعتراض کیا، اور یہی ایک اعتراض نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں بھی روایت کیا جاتا ہے کہ یہی جملہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں کہا تھا کہ اگر تم اسی حالت میں مر جاتے تو فطرت اسلام کے خلاف تمہاری موت ہوتی. تم نے سدھار لیا اپنی عبادت کو. اسی وجہ سے حدیث کی کتابوں میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. تعلیم ہمارے یہاں اس کا ماحول نہیں ہے. اس کی بنیاد ڈلنا چاہیے، اس کا رواج ڈلنا چاہیے. اگر کسی کے یہاں کھانا کھانے جاتے تھے تو کہتے تھے کیا میں تمہارے لیے 2 رکعت نماز پڑھ دوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. صحابہ کرام نے بھی اس کو نبھایا.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز کی اتنی فکر رکھتے تھے تعلیم و تربیت کی کہ چند آدمی بیٹھے ہیں چاہے جہاں ہو اور یہ کہتے تھے تم کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے بتاؤں؟ کہا بتائیے. وہ کھڑے ہوتے تھے سب بناؤ میرے پیچھے نفل نماز, اور کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے, اور پھر نماز پڑھنے کے بعد میں کہتے تھے ہاں کذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جیسا کہ میں نے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انی لاشبہکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت کیفیت میں طریقے میں سب سے زیادہ میں جانتا ہوں. سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ کرام کے مجمع میں کہا کہ آؤ میں تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے بتاتا ہوں, اور پھر انہوں نے نماز پڑھی. مطلب یہ تھا نماز پڑھے کیسے جاتی ہے, ہم سے سیکھو کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے سیکھا ہے, اور جبرائیل کو سکھانے والا احکم الحاکمین ہے. اس نے سکھا کے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے نبی کو سکھلا دو. تو جو سیکھا ہے وہ ہمارا فرض ہے تم کو سکھانے کا. آؤ ہم تم کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے وہ طریقہ ہم بتلاتے ہیں. تب یہ نماز آگے بڑھتے بڑھتے اس کے اندر اخلاص پیدا ہو, اعتدال پیدا ہو, سکون پیدا ہو, دل کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو, ذہن کے اندر بھاگ چل والا فارمولہ نہ ہو, اطمینان سے. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. جہاں بھی بیٹھے ہیں آؤ میں تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے بتاتا ہوں. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آؤ میں تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے بناتے تھے میں وہ وضو کر کے بتاتا ہوں. قربانی کے بارے میں نہیں بولا, روزے کے بارے میں نہیں بولا, حج کے بارے میں نہیں بولا, عمرے کے بارے میں نہیں بولا, زکوٰۃ کے بارے میں نہیں بولا, اور عبادتوں کے بارے میں روایتیں نہیں ملتی. لیکن وضو اور نماز کے بارے میں روایتیں اکثر ملتی ہیں کہ صحابہ کرام نئے نئے آنے والے لوگوں کو یا ان صحابہ کو کی یاد دہانی اور یادداشت میں رہے وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کا اپنایا تھا, کوشش رہتی تھی کہ یہ طریقہ مٹنے نہ پائے. یہ معمول تھا. آج تو اس کا رواج ختم ہو چکا ہے, اور یہ ختم کرنے میں علماء کا ہاتھ ہے. علماء نے ختم کر دیا, اس لیے کہ اگر ایسا رواج رہے گا تو پھر علماء کی کون سنے گا, فتویٰ کون دے گا, پھر وہ ضعیف اور موضوع منکر باطل من گھڑت روایتیں کیسے دلیل بنیں گی. اس لیے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو. اب کوئی کہ تم عالم ہو, تم نماز پڑھ کے سکھا رہے, کہ تم پر ڈگری ہے, کہ تم مفتی ہو, ایسے تانے ہونے لگتے تھے. ایسی بنیاد ڈلنا چاہیے. آؤ میں تم کو بتاتا ہوں وضو کیسے ہوتا تھا, آؤ میں تم کو بتاتا ہوں نبی محترم رکوع کیسے کرتے تھے, کم سے کم چلو میں بتاتا ہوں قیام کیسے کرتے تھے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں کے اندر میں ایک پیر اتر کو جا رہا ہے, دوسرا پیر دکشین کو جا رہا ہے. چلیں گے ایسے, لیکن رب کے سامنے ایسے ترچھے پیر کھڑے ہوں گے. یہ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے, اہمیت نہیں ہے قیام کی. قوموا للہ قانتین, اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو. باادب کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے, ایسے ترچھے پیر کر کے, ایک کا رخ ادھر دوسرے کا ادھر, کیونکہ قبلے کو بھی تو قبلہ رو ہونا ضروری ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بالوں کو نہ سمیٹو, کیونکہ بال بھی رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. تو کیا پیر ہمارے رب کے سامنے طرف قبلہ رو نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. ان کو بھی عبادت کا حکم ہے. ہمارے کپڑے بھی, آپ نے کہا نماز میں کپڑوں کو نہ سمیٹو. جو کپڑا رب کے سامنے سجدے میں گرتا ہے وہ بھی رب کو سجدہ کرتا ہے. تو ہمارے قدموں کا بھی ہمارا صحیح استعمال اس لیے نہیں. بار بار نمازوں میں کہا جاتا ہے اپنی صفوں کو درست کرو, کندھے سے کندھا, قدم سے قدم ملاؤ, مگر ہم نے کیا یہ انگلی سے انگلی ملا لی. جیسے مسافر کے لیے بہت سے لوگ ایسا کر لیتے ہیں, بس ملا لیے ہو گیا, مسافر ہی نہیں معلوم, ایسے ہی انگلی سے انگلی ملا لی ہے. کتنی جگہ کھڑا ہونا چاہیے قوموا للہ قانتین میں؟ آپ کا ساحل یہاں سے اگر لگایا جائے آپ کے ٹخنے میں ٹچ ہونا چاہیے, تو سمجھو اینٹ بالکل صحیح ہے.
قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، اسی آیت سے سب بندی کی دلیل لی گئی ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں ایسے متحد ہو کر لڑتے ہیں جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار، ایسے۔ تو یہ چونکہ ہمارے علم میں نہیں ہے، درسوں میں بیٹھتے نہیں ہیں، مطالعے میں ہے ہی نہیں ہے، درسوں میں بیٹھنا بوجھ ہے، کام اتنے اہم ہو چکے ہیں، کسٹمر اتنا اہم ہو چکا ہے، لیکن جو ضروریات ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اور اگر کسی کے پاس جانکاری ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کو اصلاح کرے، اصلاح کے طور پر بالجبر نہیں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، نہیں مانتا اس کا جوابدار وہ ہے آپ نے، بالجبر نہیں۔ تو نماز کی تعلیم کے لیے صحابہ کرام کی کوششیں رہتی تھیں ایک دوسرے کو سکھلانا، آؤ میں تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے میں بتلاتا ہوں۔ ایک ایک رکن تکبیر تحریمہ کی اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک کے جو بھی جتنے بھی ارکان ہیں، یہاں تک کہ تورک جو آخری قاعدے میں کیا جاتا ہے، انگشت شہادت کی حرکت، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے محفوظ کیا، یاد کیا، عمل کیا، اور اپنے شاگرد تک پہنچایا کہ نہیں 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ ایسا بناتے تھے، ایسا بناتے تھے، ایسا بناتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انہوں نے اپنی تربیت میں لے کر آئی، کیوں؟ ان کا تعلق نماز سے تھا، عبادت سے تھا۔ بہت سارے صحابہ کرام جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، جانتے نہیں تھے، وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے تو کنکری مارتے تھے، کنکریاں مارتے تھے۔ کیوں مارتے تھے؟ ان کو دلانے کے لیے، ہوش دلانے کے لیے تم رب کے سامنے کھڑے ہو، اور رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جو عبادت ادا کر رہے ہو اس کا ایک حصہ ہاتھوں کا اٹھانا بھی ہے۔ ہم تفصیل سے اس بات کو پھر کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے، یہ نماز اللہ نے شب معراج کو دی، لیکن طریقہ دوسرے دن جبرائیل کے ذریعے عملی طور پر میں دیا ہے۔ اس لیے اس طریقے کو جو جبرائیل لے کر آئے تھے اور اللہ نے بھیجا تھا، اس طریقے کو جو مالک بن حویرث کی حدیث کے مطابق آپ نے اپنی امت کو دیا، آپ نے منبر میں چل کر، غالباً سیدنا ابو سعید خدری کی حدیث ہے، آپ نے عمل کر کے بتلایا، صحابہ کرام نے اس کو حفظ کیا، اس کو اپنائے ہم۔ یہ اختلاف تو لوگوں نے پیدا کیا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں پیدا کیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جبرائیل کا سکھلایا ہوا جو فارمولہ یا طریقہ تھا ہمیں پسند نہیں آیا، اس سے دل نہیں بھرا، تو ہم نے پھر کیا کیا؟ اس کو کینسل کرنے کے لیے، باطل کرنے کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگانے بیٹھ گئے، اور تمام ضعیف اور موضوع روایات کو اکٹھا کر کے ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ حالانکہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ اور نہ رب کے حضور میں کوئی بھی ایسی حدیث جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگی ثابت نہیں ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک اور نہ میدان محشر میں عدل کی کرسی میں الہ العالمین جب بیٹھے گا اس وقت اگر یہ پوچھ لے کہ میں نے کتنے طریقے سے نماز دی تھی، تو ساری امت کا یہی جواب ہوگا جو مانتے ہیں ایک طریقہ تھا، ایک سے زیادہ طریقہ نہیں۔ اور ایک سے زیادہ طریقے کی نماز باطل ہے، اس لیے باطل ہے، وہ باطل نماز اللہ نے نہیں دی اور جبرائیل نے نہیں سکھلایا، اور نہ کوئی صحیح حدیث سے ہے۔ اس لیے ہمیں کھوج کرنا چاہیے وہ نماز جو اللہ نے دی وہ کون سی نماز ہے، وہ کیسی پڑھی جائے گی، اور جو جبرائیل نے پڑھائی تھی وہ کیسی پڑھائی تھی، کس طرح سے پڑھی جائے گی، اس لیے کہ یہ نماز کا مسئلہ ہے۔ اور اگر نماز صحیح نکلی تو اعمال صحیح، اور علماء کہتے ہیں کہ آدمی کی قربانی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھے، اس کا حج اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جو نماز نہ پڑھے، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، یعنی بے نمازی کا روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ علماء کرام کا فتویٰ ہے، اور یہ علماء فقہ کا فتویٰ ہے، علماء فقہ نے فتویٰ دیا ہے۔
کہ بے نمازی کی کوئی چیز قبول نہیں. اور یہ وہ نماز ہے جب مردے کو قبر میں رکھا گیا تو سب سے پہلا سائیکولوجی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے فرشتوں نے اس کے اندر روح ڈالا تو سورج ڈوبتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ چھوڑو چھوڑو مجھے، میں اتنا سویا میری عصر کی نماز چوک گئی. دیکھو سورج غروب ہونے کو ہے، میں پہلے نماز پڑھ لوں، بعد میں آپ سے جو بات کرنا ہوگا کر لینا. یہ وہ عبادت ہے جو وہاں پر بھی دکھلائی جاتی ہے. بھائی اور عزیز دوستو، اس لیے یہ روڑھی وادی نظریے کو ہم چھوڑیں، یہ اختلافات کو چھوڑیں علماء کے کہ کون کیا کہتا ہے. یہ علماء کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، یہ علماء کے فتاوے آسمان سے نہیں آئے، ان کو ڈگریاں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. ڈگری دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتی کی حیثیت سے، مصلح کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، مجتہد کی حیثیت سے، ساری حیثیتوں سے آپ کو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے رسول کی حیثیت سے، ہادی کی حیثیت سے یہ ڈگری اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح و سچی سند کے ساتھ جو بات ثابت ہو جائے اس کو کوئی دنیا کی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی. اور اگر جو چیلنج کر سکتا ہے تو اسلام اس کے ایمان کے باطل ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے. یہ قرآن مجید کہتا ہے، ہم نہیں کہتے. قرآن مجید نے کہہ دیا. نبی کے فیصلے کو جو نہیں مانے گا، میں نبی تیرے رب ہونے کے ناطے قسم اپنی کھاتا ہوں کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی بھی بات تیرے سند سے، تیرے طرف سے اس تک کہ پہنچ جائے اور وہ قبول نہ کر لے، اس وقت تک نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کہتا ہے. ہمارا ایمان قرآن پر بھی ہے، ہمارا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور الحمدللہ تنظیم اہل حدیث تو ہے ہی ہے. ہاں لاپرواہیاں ہیں کچھ، بہت سے لوگ رفع الیدین کرنے میں، ہاتھ باندھنے میں، پیر سے پیر ملانے میں، رکوع کی کیفیت میں فرق کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، جہالت ہے. لیکن جہاں تک نظریہ ہے وہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے. اور سب سے بڑا فریضہ دنیا کے اندر اگر ہو سکتا ہے تو وہ ہے اللہ کی بات کو ماننا اور رسول کی بات کو ماننا، جو اصل ایمان ہے. اور مانے گا وہی جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، اور جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی وہ کاہے کو مانے گا، کیونکہ اس کا ایمان تو کسی اور پر ہے. اللہ اس کے نبی پہ ہوتا تو اللہ اس کے نبی کی بات مانتی. اب یہ بات کہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اسلام اس کو نہیں مانتا. ہم نے اسلام نہیں مانتا، قرآن اس کو نہیں مانتا. قرآن کے اندر اس نظریے کو باطل اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق منعمت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر وہ قوت پیدا فرما کہ جب بھی ہماری زندگی کے اندر، جیسا کہ سیدنا امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ اے میرے امت، اے میرے اتباع کرنے والوں، مسلک والے نہیں کہا، اے میری اتباع کرنے والوں، اے میرے شاگردوں، ایک بات دھیان سے سننا کہ میں تمہاری لائف کے اندر جب بھی کوئی صحیح حدیث آ جائے تو تم یہ سمجھنا، ایمان رکھنا ابو حنیفہ کا اس پر عمل ہے. گرچہ ابو حنیفہ کو وہ بات نہیں پہنچی اس کے بعد، مگر یہ یقین رکھنا اسی حدیث پر ابو حنیفہ کا عمل ہے، اور ابو حنیفہ نے پہلی بات سے رجوع کر لیا کیونکہ صحیح حدیث آ گئی. یہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ وہ توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.